اس صبح علیشا ایک عجیب سے ہیوی فیلنگ کے ساتھ اٹھی، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اس کے دل پر رکھا ہو۔ اس نے اپنے روم کو دیکھا، آدھے فولڈ کیے ہوئے کپڑے پڑے تھے، کل رات کی چائے کا خالی مگ رکھا تھا۔ اس نے جب فائنلی اپنے آپ کو مرر میں دیکھا تو وہ رک گئی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، مائنڈ بالکل کلٹرڈ تھا اور دل اللہ سے کچھ دور سا فیل ہو رہا تھا۔ یہ بات اس کو ڈرا گئی، کیونکہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن پھر بھی کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی روح چپ چاپ اس سے دور جا رہی تھی۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دماغ کی نیگیٹیوٹی سے دور بھاگنے کے لیے فون سکرول کرنے لگی، جب اس کی نظر ایک سمپل حدیث پر پڑی جو کہتی تھی کہ صفائی اور پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ ورڈز اس کے دل کو سیدھا لگ گئے۔ پہلی بار اسے لگا کہ جیسے کوئی اسے باہری ہی نہیں، اندر کی گندگی اور اندر کی پاکی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہو، اور یہی مومنٹ اس کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، ایک ایسی جرنی کا سٹارٹ جو اس کے اندر اور باہری کو پوری طرح سے بدلنے والا تھا۔ علیشا نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے سٹارٹ کیا، ٹھیک سے غسل کرنا، بالوں کو اچھی طرح واش کرنا، کنڈیشننگ کرنا، نیلز ٹرم کرنا، کپڑے ہمیشہ کلین رکھنا، اور کپڑے ہمیشہ ایسے پہننا جو کہ کوآرڈینیٹ کریں، یہ نہیں کہ جو مل گیا بس پہن لیا۔ اس کی دادی نے ایک بار اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، وضو کا پانی صرف مٹی نہیں بلکہ آپ کے غم اور گناہوں کو بھی دھوتا ہے۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اسلامک سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ فزیکل کلینلینس نروس سسٹم کو کام کرتی ہے۔ ریگولر وضو کرنا سٹریس کو کم کرتا ہے اور ایموشنز کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ صرف ریچول نہیں، ایک اسپرچول ریسیٹ ہے۔ پیریڈز کے دنوں میں علیشا ہمیشہ تھوڑا شرمندہ محسوس کرتی تھی اور خود کو ہمیشہ اللہ سے دور اور ڈسکنیکٹڈ محسوس کرتی تھی، لیکن جب اس نے اسلامک ریسرچ میں حیا اور مینسٹرول ڈگنیٹی کے بارے میں پڑھا تو اسے سمجھ آیا کہ اسلام عورت کے نیچرل پروسیس کو کبھی بھی شیمفل یا شرمندگی بھرا نہیں بناتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کے ایموشنل اور فزیکل نیڈز کو رسپیکٹ کیا ہے، پیریڈز میں بھی۔ جب نماز نہیں پڑھ پاتی تو پیریڈز میں کھل کر ذکر کرتی، استغفار کرتی، تفسیر سنتی۔ یہ کرنے سے وہ خود کو اللہ سے کنیکٹڈ محسوس کرتی، پیریڈز میں بھی۔ علیشا نے مسواک یوز کرنا شروع کر دیا اور برش کرنے کے بعد اس نے آئل پلنگ کرنا شروع کیا، یعنی 1 چمچ کوکونٹ آئل کو اپنے منہ میں رکھ کر تقریباً 5 منٹ تک گھماتی رہتی اور پھر اسپٹ آؤٹ کر دیتی۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤتھ کے ہائیجین پر اتنا زور دیا ہے کہ یہ تک کہا ہے کہ اینجلز کو بھی آپ کے منہ کی بدبو پسند نہیں ہوتی، یہاں تک کہ منہ سے بدبو آنے پر جماعت میں نماز پڑھنے کو بھی ناپسند کہا۔ اسلامک سائیکالوجی کہتی ہے کہ اپنی باڈی کا خیال رکھنا آپ کی سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ علیشا کا روم پہلے بہت میسی ہوتا تھا، یوزڈ کیے ہوئے مگز پڑے رہتے، کپڑے چیئر پر پڑی رہتے۔ ایک شام جب وہ اپنے روم کو کلین کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ اور دل ہلکا ہو رہا ہے۔ تب اس کو سمجھ آیا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلٹر کو ہٹانا پسند کرتے تھے، کیونکہ جب ہمارے آس پاس گندگی رہتی ہے تو ہماری مینٹل کلیئرٹی بھی ہمیں نہیں ملتی۔ سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ کلین انوائرمنٹ انگزائٹی کو کم کرتا ہے اور فوکس بیٹر بناتا ہے، خاص کر جب ہم عبادت یا پھر پڑھائی کر رہے ہوں۔ علیشا کو سمجھ آیا کہ طہارہ صرف باڈی کے لیے نہیں بلکہ تھاٹس کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اس نے گوسپ کرنا اوائڈ کیا، نیگیٹو سکرولنگ کم کر دی اور اپنے بارے میں سیلف کرٹیسزم یعنی اپنے بارے میں بری چیزیں کہنا بند کر دی۔ اس کی ٹیچر نے ایک بار کہا تھا کہ دماغ کا طہارہ کا مطلب دوسروں کے بارے میں صاف سوچ رکھنا، کیونکہ جس طرح آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ بنتے جاتے ہیں۔ اسلامک سائیکالوجی اسے تزکیۃ النفس کہتی ہے، مطلب جلسی، غصہ اور نفرت کو اپنے دل سے کلین کر دینا۔ علیشا نے سیکھا کہ اپنی جگہ کو صاف کر کے وضو کر کے سونا سنت ہے۔ جب اس نے یہ ٹرائی کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نائٹ میئرز
اب کم ہو گئے ہیں اور اس کی سلیپ زیادہ ڈیپ ہو گئی ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ بیڈ ٹائم واشنگ سے باڈی ریلیکس ہوتی ہے، ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اسلام نے صدیوں پہلے ہمیں یہ بتایا تھا۔ علیشا نے اپنی زبان کی حفاظت کرنا شروع کی، یعنی سارکازم، پیسیو ایگریسونیس، ہارش ورڈز اور گوسپ کرنا اوائڈ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ جب بھی وہ غصہ روک کر سائلنس چوز کرتی، اس کو اللہ کے قریب اور زیادہ قریب محسوس ہوتا۔ علیشا ہر ویک اپنا سیلف چیک کرتی، محاسبہ کرتی، اور اگر آپ کو محاسبہ نہیں پتا تو پھر میری لاسٹ ویڈیو ضرور چیک کریں۔ وہ منڈے فاسٹ رکھتی، ذکر کرتی اور ہائیجین کو عبادت کی طرح ٹریٹ کرتی۔ کچھ مہینوں بعد علیشا نے اسی مرر میں خود کو دوبارہ دیکھا، لیکن اس دفعہ اس کی آنکھوں میں سکون اور چمک تھی۔ اس کا مائنڈ شانت تھا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام میں کلینلینس کوئی آبسیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی باڈی جو کہ ایک نعمت ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا ہے اور دل کو صاف رکھنا ہے۔